السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ اور کہا مرشد نے، بیٹے دھیان اور حاضر دماغ ہو کر سنو۔ ایک شخص نے جن قابو کیا، جن حاضر ہوا۔ جن نے کہا، میرے آقا، میں آپ کا ہر کام ہر قیمت پر کرنے کو تیار ہوں، بنا کسی پریشانی کے، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شخص خوشی سے جھومتا ہوا بولا، ہاں ہاں بتاؤ کیا شرط ہے، مجھے ضرور منظور ہوگی۔ جن نے کہا، آقا شرط یہ ہے کہ مجھے تم ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرنے کو دو گے، میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر تمہارے پاس کوئی کام دینے کے لیے نہ ہوا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ شخص نے یہ سوچتے ہوئے شرط قبول کر لی کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی کام دینے کے لیے نہ ہو، مجھے منظور ہے۔ اس شخص نے جن کو حکم دینا شروع کیا۔ پہلا حکم، جن نے فوری سے پہلے حکم کی تعمیل کر دی۔ دوسرا حکم، جن آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ حکم بجا لایا۔ پھر اسی طرح تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں حکم پورے کر دیے گئے۔ سب ہو چکا، سب مسائل حل اور ہر چیز حاصل ہو گئی۔ اس سب کے بعد جن حاضر ہوا اور بولا، میرے آقا اگلے حکم کا میں منتظر ہوں، اور طلبگار بھی، مجھے جلدی سے حکم دیجیے۔ شخص نے بہت سوچا، لیکن کوئی ایسا کام دماغ میں نہ آیا جو جن سے کروایا جا سکے۔ جن انتظار کرنے کے بعد اس آدمی کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ آدمی نے اپنے ہاتھ جوڑے اور جن سے کہا، مجھے بس 1 دن کی مہلت دے دو، اس کے بعد جو دل میں آیا کرنا۔ جن نے کہا، ٹھیک ہے، مگر 1 دن سے زیادہ نہیں۔ وہ شخص بھاگتا ہوا ایک صوفی بزرگ کے پاس پہنچا اور پھولی ہوئی سان سے بولا، بابا میری جان بخشوا دیجیے اس جن سے جو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ بزرگ نے سارا معاملہ اس آدمی سے سنا اور بولا، اس جن کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص نے آنکھ بند کی اور منہ میں کچھ پڑا اور جن فوری سے پہلے حاضر ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ بزرگ صوفی نے اس جن کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھما دی جس کا پیندہ ہی نہیں تھا۔ دونوں طرف سے بالٹی کھلی ہوئی تھی اور حکم دیا، جاؤ اس کو مٹی سے بھر کر لاؤ۔ جن وہ بالٹی بھرنے گیا اور آج تک بھر ہی رہا ہے، واپس نہیں آیا۔ میرے بیٹے، وہ بالٹی دراصل تم انسانوں کی انا یعنی ایگو تھی، جو کبھی بھر نہیں سکتی اور خالی کی خالی ہی رہتی ہے۔ اس کو بھرنے کی کوشش جتنی مرضی کرو، وہ نہیں بھرے گی، اور بھلا بھر بھی کیسے سکتی ہے؟ دولت، گھر، گاڑی، یہاں تک کہ پوری کائنات بھی اس میں ڈال دو نا، تب بھی انا اور اس کی خواہش باقی رہتی ہے، اور تم اس کو بھرتے بھرتے اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کو بھرنے کی کوشش ہی نہ کرو۔ انا کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یا خود ہی اپنی موت مر جائے گی۔ مزاحمت مت کرو، بس چیزوں کو ہونے دو۔ تم اس وقت بالکل اس جن کی طرح کر رہے ہو، انا کی تسکین کے لیے دربدر خوار ہو رہے ہو، مادی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ وہ خوشی جو انا چوس رہی ہے، اس کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ تم اپنے کل کے لیے اپنا آج برباد کر رہے ہو۔ میرے بیٹے، انا ہمیشہ گی گا گے کو سب سمجھتی ہے، اسی 3 الفاظ میں خود کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ ہو جائے گا تو تم خوش ہو جاؤ گے، فلاں چیز حاصل کر لو گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی، اس عہدے پر فائز ہوتے تو شاید خوشی مقدر بن جائے گی۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ جب تم سب کچھ حاصل بھی کر لیتے ہو، خوش تب بھی نہیں ہوتے۔ انا پھر بھی کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیتی ہے، تم پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حقیقی خوشی مادی چیزوں سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ مادی چیزیں عارضی، تو ان سے حاصل شدہ خوشیاں بھی ناپائیدار، یہ سب ایک دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر مرشد آنکھیں بند کر کے ذکر میں مصروف ہو گئے، اور وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر ہم میں اتنی انا کیوں ہے، اور اگر
ہم نے اپنی انا کو اپنے اندر نہ مارا تو بہت جلد وہ ہمیں مار دے گی۔ ذرا سوچیں تو آپ کو معلوم ہو کہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اپنی خوشیاں، اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ضرورتیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔